بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گریڈ سر ارسلان ارشد میرا نام ہے، اور اکنامکس کے دوسرے چیپٹر کا آخری ٹاپک لے کر آیا ہوں، وہ ہے قانون مساوی افادہ مختمم اور صارف کا توازن۔ یہ کیا ہوتا ہے، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں چیپٹر کی طرف اور سمجھاتا ہوں کہ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ ہوتا کیا ہے۔ پہلے میری الفاظ میں سمجھ لیں، میرے الفاظ میں، پھر ہم چیپٹر کی طرف چلتے ہیں۔ مان لیجئے کوئی بندہ آپ کو 100 روپیہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یار اس میں سے آپ کھانا کھا لینا اس 100 روپے کا۔ اب دیکھیں، اس سے پہلے جتنے بھی چیپٹرز میں نے آپ کو بتائے نا، جتنے بھی ہم نے ٹاپک ڈسکس کیے، اس میں ہمارے پاس پروڈکٹ ایک ہوتی تھی۔ پیچھے ہم نے کیلوں کا ذکر کیا، تو ایک ہی چیز پہ ہمیں افادہ دیکھنا ہوتا تھا، ایک ہی چیز کو مینیج کرنا ہوتا تھا، ایک پروڈکٹ کو مینیج کرنا ہوتا تھا۔ اب یہ جو چیپٹر ہے اس میں آپ سیکھیں گے کہ آپ کے پاس جو بجٹ ہے اس میں آپ ایک سے زیادہ پروڈکٹس کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ کسی نے آپ کو 100 روپیز دیے کہ جائیں اس میں سے کھانا کھا لیں۔ اب دیکھیں، آپ لوگوں نے اپنی کامن سینس کا استعمال کرنا ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو 100 میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں 50 روپے کا سالن لے لیتے ہیں، 50 روپے کی روٹی لے لیتے ہیں، تو یہ عقل مندی والا فیصلہ نہیں ہے۔ روٹی کی قیمت 20 روپے ہے اور سالن جو ہے وہ مہنگا ہوتا ہے، سالن کی ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے، تو آپ لوگ 40 روپے کی 2 روٹیاں لیں گے اور 60 روپے کا سالن لیں گے۔ یعنی کہ یہ آپ لوگوں نے کفایت شاری کے ساتھ اس پیسے کو ایسے خرچ کیا کہ آپ کو ہر چیز کا برابر فائدہ مل گیا۔ اب اس میں برابر فائدہ نہ ملنے کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مان لیجئے کہ آپ 70 روپے کا سالن لے لیتے ہیں اور 20 روپے کی ایک روٹی لے لیتے ہیں، تو 10 روپے بچ گئے۔ اب وہ 10 روپے آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں، نہ اس سے آپ اور سالن لے سکتے ہیں نہ روٹی لے سکتے ہیں، تو یہ جو آپ نے ڈیل کی یہ ٹھیک نہیں کی۔ تو قانون مساوی افادہ مختمم آپ کو یہ سکھائے گا کہ جب بھی آپ کے پاس پیسے ہوں اور آپ نے ایک سے زیادہ چیزیں خریدنی ہیں، تو اس طریقے سے وہ ان چیزوں کی خریداری کریں کہ ہر چیز کا میکسیمم فائدہ آپ لوگ حاصل کر سکیں۔ بات ہم کرتے ہیں تعریف اور وضاحت کی۔ اس میں یہ ہے اس قانون کے مطابق کوئی صارف اپنی آمدنی، محدود آمدنی کو مختلف اشیاء پر اس طرح خرچ کرتا ہے کہ تمام اشیاء کا مختمم افادہ ایک دوسرے کے برابر ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک پلیٹ سالن اور 2 روٹیوں کا جو افادہ ہے وہ ایک دوسرے کے ایکول ہے۔ مانا کہ قیمت میں کم ہے، روٹیاں خریدنے پر کم خرچہ آتا ہے، سالن کو خریدنے پر زیادہ آتا ہے، لیکن ان کا جو افادہ ہے وہ آپس میں میچ کر رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں صارف کا کل افادہ زیادہ سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر صارف کی آمدنی محدود ہوتی ہے، اور وہ شعوری یا لاشعوری طور پر یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ اس محدود رقم کو اپنی بہت سی احتیاجات یا ضروریات کی تسکین کے لیے مختلف اشیاء و خدمات پر اس طرح خرچ کرے کہ اسے زیادہ سے زیادہ افادہ حاصل ہو۔ ٹھیک ہے جی، ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ قانون تقلیل افادہ مختمم کے مطابق جب کوئی صارف جب کسی ایک شے پر خرچ کو بڑھا کر اس کی ایک سے زائد اکائی حاصل کرتا ہے، تو اس شے کا مختمم افادہ کم ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں کسی اور شے کا مختمم افادہ بڑھ جاتا ہے۔ اب اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو آپ نے خریدا، استعمال کیا، اس کے لیے آپ کے دل میں جو اس کی طلب ہے، خواہش ہے، وہ کم ہوگی۔ دوسری شے جو آپ نے خریدی نہیں، استعمال نہیں کی، آپ کے دل میں اس کی آرزو اور زیادہ ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، جو صارف کے پاس والے سے موجود نہیں ہے، چنانچہ وہ اپنے خرچ کو پہلی چیز سے ہٹا کر دوسری شے کی طرف منتقل کر دیتا ہے، یہاں تک کہ دوسری شے کا افادہ گھٹ کر پہلی کے برابر آ جاتا ہے، اور صارف کا مجموعی افادہ دونوں اشیاء سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہی اصول 2 سے زیادہ یعنی 3 یا 4 5 چیزوں کے لیے بھی درست ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ یعنی خواہ 2 چیزیں ہوں یا 2 سے زیادہ، قانون کے مطابق صارف کو زیادہ سے زیادہ تسکین یا افادہ اسی صورت میں حاصل ہوگا جب وہ اپنی مقررہ رقم کو مختلف اشیاء پر اس طرح خرچ کرے گا کہ ان کا مختمم افادہ ایک دوسرے کے برابر آ جائے۔ جب صارف اس اصول کے مطابق اپنی آمدنی کو خرچ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ اپنے خرچ میں مزید کوئی رد و بدل کرنا سود مند نہیں سمجھتا، تو ہم کہتے ہیں کہ صارف متوازن کیفیت میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ اس نے جو پیسے خرچ کیے اس سے اس نے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جو کہ اس کو کرنا چاہیے تھا۔ یعنی وہ اپنی رقم کا بہترین استعمال کر چکا ہے، جس کے نتیجے میں اسے زیادہ سے زیادہ تسکین حاصل ہو رہی ہے۔ اب اکنامکس ہے تو گوشوارہ لازمی بنے گا۔ آپ نے پچھلے چیپٹرز دیکھے ہوں گے، میں نے بچوں کی طرح آپ کو گوشوارہ بنانا سکھایا، اگر نہیں دیکھے تو وہ دیکھ لیجیے گا۔ یہاں پر میں آپ کو اوور ویو دوں گا گوشوارے کا، گوشوارہ کیسے بنانا ہے۔ اب جی گوشوارہ اور شکل قانون مساوی افادہ مختمم کی وضاحت ایک گوشوارے اور شکل سے کی جا سکتی ہے۔ فرض کیجیے آپ کے پاس 50 روپے ہیں
اور آپ کو کوئی سی دو اشیاء آٹے اور دال پر خرچ کرنا ہے۔ بات کو سادہ اور عام میں فہم بنانے کے لیے ہم نے دو اشیاء فرض کی ہیں۔ حالانکہ عملی زندگی میں ایک صارف متعدد اشیاء و خدمات میں سے انتخاب کے مسئلے سے دوچار رہتا ہے، لیکن جو بات دو چیزوں کے لیے درست ہے وہ دو سے زیادہ کے لیے بھی درست ہے۔ ٹھیک ہے جی، بک رائٹر کہہ رہا ہے کہ ہم نے دو چیزیں اس لیے لی ہیں کہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو جائے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے درج ذیل سادہ گوشوارے پر غور کیجیے۔ نیچے آ جاتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ گوشوارہ کہ 10 روپے کا اس نے آٹا لیا۔ ٹھیک ہے جی، 10 روپے کا اس نے آٹا لیا تو آٹے سے اس کو جو مختمم افادہ حاصل ہوا وہ 30 ہوا، اور دال کا جو مختمم افادہ حاصل ہوا وہ 25 ہوا۔ اس طرح پھر اس نے 20 روپے آٹے پر خرچ کیے تو اس کو جو مختمم افادہ حاصل ہوا وہ 25 ہوا، اور دال سے جو مختمم افادہ حاصل ہوا وہ 20 ہوا۔ اسی طرح 30 خرچ کرنے پر افادہ 20 اور 15 آیا، 40 خرچ کرنے پر افادہ 15 سے 10 آیا، اور 50 خرچ کرنے پر جو افادہ حاصل ہوا وہ 10 سے 5 ہوا۔ اب اس کی ایکسپلینیشن آپ نے غور سے سننی ہے کہ وہ کون سا پوائنٹ تھا، ان ساری پوائنٹس میں سے وہ کون سا پوائنٹ تھا جب صارف نے سب سے زیادہ افادہ حاصل کیا۔ آئیں دیکھیں، اس گوشوارے کے پہلے کالم میں روپوں کی اکائی رکھی گئی ہے، دوسرے کالم میں آٹے کا مختمم افادہ ظاہر کیا گیا ہے، اور تیسرے کالم میں دال کا افادہ رکھا گیا ہے۔ جیسے جیسے خرچ بڑھتا گیا دونوں اشیاء آٹا دال کا مختمم افادہ گھٹتا چلا گیا، کیونکہ قانون تقلیل افادہ مختمم عمل پذیر ہے۔ اس گوشوارے کے مطابق صرف 50 روپے میں سے 30 روپے آٹے پر اور 20 روپے دال چاول پر خرچ کرے گا۔ اسی صورت میں آٹے اور دال دونوں اشیاء کا مختمم افادہ ایک دوسرے کے برابر ہو جائے گا اور کل افادہ زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، کتنے روپے اس نے خرچ کرنے ہیں اپنا آٹے پر؟ 30 روپے۔ تو یہ وہ پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ وہ پوائنٹ ہے 10 اور 20 کا، کہ جب یہ اس پر کرے گا تو یہاں جو مختمم افادہ آ رہا ہے وہ اس کا زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ کیسے ہوگا نیچے دیکھیں، یعنی آٹے پر 30 روپے خرچ کرنے سے کل افادہ کتنا آیا جی؟ 30 جمع 25 جمع 20، سوری یہ تیسرا پوائنٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں 30 جمع 25 جمع 20 کریں گے تو آٹے پر جو 30 روپے خرچ کیے اس کا جو کل افادہ زیادہ سے زیادہ آ رہا ہے وہ 75 آ رہا ہے۔ اسی طرح دال پر 20 روپے خرچ کرے گا تو کل افادہ 25 جمع 20 45 45 ہو جائے گا۔ ان دونوں کو آپس میں ایڈ کریں گے تو 120 کا فگر بنتا ہے۔ ان دونوں کے علاوہ آپ کسی بھی اور فگرز کو آپس میں ایڈ کر لیں گے وہ ٹوٹل اس کا 120 نہیں بنے گا، یعنی کہ 50 روپے اس بندے کو دیے گئے ہیں تو اس نے 30 روپے آٹے پہ خرچ کرنے ہیں، 20 روپے دال پہ خرچ کرنے ہیں، تو یہ وہ بیسٹ آپشن ہے جس کے تھرو وہ میکسیمم جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اچھا، اس طرح آٹے اور دال کا کل افادہ 120 اکائی سے زیادہ افادہ ہے جو کہ صارف کو 50 روپے میں حاصل ہو سکتا ہے۔ کسی اور طریقے سے رقم خرچ کرنے سے اس کا افادہ زیادہ سے زیادہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب آگے سمجھا رہا ہے، فرض کیجئے صارف 30 کے بجائے 20 روپے آٹے پر خرچ کرتا ہے اور 30 روپے دال پر کرتا ہے، تو اس صورت میں اس کا کل افادہ 115 اکائی رہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کا ٹوٹل اور اس کا ٹوٹل دونوں کریں گے تو 115 رہے گا جو کہ 120 سے کم ہے۔ پس ثابت ہوا کہ صارف کو زیادہ سے زیادہ افادہ اسی صورت میں حاصل ہوگا جب وہ اپنی محدود رقم کو مختلف چیزوں پر اس طرح سے خرچ کرے گا کہ ہر شے کا مختمم افادہ ایک دوسرے کے برابر ہو جائے۔ اب یہ جو ہم نے اوپر آپ کو پتا ہے اکنامکس میں جب ٹیبل بنتا ہے تو پھر اس کے نیچے گراف بھی لازمی بنتا ہے جسے اردو میں شکل کہتے ہیں۔ قانون مساوی افادہ مختمم کی وضاحت ایک ڈائیگرام کی مدد سے کرتے ہیں۔ ہمارے مفروضات وہی ہیں کہ صارف کے پاس کل 50 روپے ہیں اور وہ کوئی سی دو شے آٹے اور دال پر خرچ کر رہا ہے۔ نیچے آ جائیں تو دیکھیں جی، ہم نے ایک ٹیبل بنا دیا، یہاں پر جناب ہم نے روپے کی اکائیاں رکھ دیں 10 20 30 40 50، اور یہاں پر ہم نے افادہ رکھ دیا 0 5 10 15 20 25 اور 30۔ ٹھیک ہے جی، آٹے کی ہم نے 3 اکائیاں لیں، یہ دیکھیں یہ پہلی اکائی ہے، یہ دوسری ہے اور یہ تیسری ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی الف، اور یہاں پر ہم نے دال کی جو ہیں وہ 2 اکائیاں لی، تو یہاں پر یہ جو لائن ہمارے پاس آ رہی ہے یہ اس میں افادے کو میکسیمم کر رہی ہے، یعنی کہ آٹے کی 3 اکائیاں اور دال کی 2 اکائیاں لیں گے تو ہمارے پاس جو افادہ ہے وہ میکسیمم ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اور پوائنٹ کریں گے تو یہ افادہ کم سے کم ہوگا۔ اگر گراف کی سمجھ نہیں آ رہی تو پرانی ویڈیوز دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ گراف کیسے بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پر یہ گراف یہ دیکھیں، یہ آٹے اور دال کی مختمم افادہ ہے، یہ آٹے کا مختمم افادہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو کرنا ہے۔ یہ لائنز وغیرہ آپ بے شک مت ڈالیے گا، سمپل جو ہے وہ گراف آپ لوگوں نے بنا دینا ہے۔ پھر یہ جو گراف آپ نے بنایا، اگر کسی بچے کو
یہ ویڈیو بے شک 1 سال بھی پرانی ہو جائے، 1 سال بعد بھی اگر کوئی بچہ دیکھتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی، میں اگر زندہ رہا آپ کا کمنٹ پڑھا تو میں آپ کو مزید ایکسپلینیشن دے دوں گا کہ یہ گراف کیسے بنا، ٹھیک ہے۔ ابھی تک جب میں آپ کو یہ لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوں تو پچھلے ٹاپکس میں نے یہ گوشوارے اور شکل کو بہت ہی ڈیٹیل سے ڈسکرائب کیا ہے، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ بچے جنہوں نے میری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہیں ان کو یہ گراف سمجھنے میں مشکل نہیں آئے گی۔ یہ ویڈیو جب بھی آپ کی نظر میں آئے، اگر آپ کو اس ٹیبل کی گوشوارے کی سمجھ نہیں آتی ہے، آپ نے کمنٹ کرنا ہے، زندگی رہی میں اگر زندہ ہوا تو انشاءاللہ آپ کو اس کے اوپر ایکسپلینیشن لازمی دے دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اس ڈائیگرام میں ہم نے او ایکس میں اب آپ نے بتانا ہے جی او ایکس محور پر آپ نے روپے کی اکائیاں رکھی تھیں اور او وائی جو محور ہے اس پر آپ لوگوں نے افادہ رکھا تھا، اور جہاں پر آپ بتائیں گے کہ انہوں نے عین قائن لکھا ہوا ہے، لیکن آپ لوگ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اے بی سی لکھ لیجیے گا، وہ پرانی ویڈیو دیکھ لیجیے گا تاکہ آپ کو افادے کا پتہ چلے۔ پھر آپ نے بتانا ہے کہ جی آپ جیسے انہوں نے الف ب ت کا نام دیا، آپ اے بی سی کہ جب ہم آٹے کی پہلی اکائی یوز کرتے ہیں تو اے پوائنٹ بنتا ہے، دوسری کرتے ہیں تو بی بنتا ہے، تیسری کرتے ہیں تو سی بنتا ہے۔ اس طرح جب ہم دال کی پہلی اکائی یوز کرتے ہیں تو پھر آپ کوئی اور رکھ لیجیے گا جی، جی بنتا ہے، ایچ بنتا ہے، آئی بنتا ہے۔ تو ڈی اور ایچ جو ہے وہ ایسے پوائنٹ ہیں جہاں پر میکسیمم افادہ حاصل ہو رہا ہے، تو یہ جو گوشوارہ آپ نے بنایا ہے آپ لوگوں نے اس کی وضاحت یہاں پر کر دینی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں وہی بات جو ہم نے اوپر کی ہے اس کو انہوں نے یہاں پر ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہے، اور یہ ساری میں پچھلے ٹیبلز میں بتا چکا ہوں، اس لیے فیل کر رہا ہوں کہ یہ بنانا آپ کو آتا ہے، مشکل نہیں ہے۔ اب ہم اس میں کرتے ہیں جی صارف کے توازن کی ایک اہم مساوات، ٹھیک ہے جی۔ اس کی کیلکولیشنز کیسی ہوگی؟ ایک صارف مختلف چیزوں پر اس طرح رقم خرچ کرتا ہے کہ ہر شے کا مختلف افادہ ایک دوسرے کے برابر ہو جائے، لیکن ہم نے وہاں اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ صارف جو اشیاء بازار سے خریدتا ہے وہ ان کی قیمت بھی ادا کرتا ہے، اشیاء کی قیمتوں کو مد نظر رکھے بغیر صارف کے توازن کی وضاحت ادھوری رہ جاتی ہے۔ اشیاء کی قیمتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کوئی صارف مختلف اشیاء پر اس طرح رقم خرچ کرتا ہے کہ مختمم افادہ ڈیوائڈ بائی قیمت کریں گے تو ایک دوسرے کے برابر ہو جائے گا، یعنی ہر شے پر خرچ فی روپیہ یکساں افادہ مختمم حاصل ہو۔ ایسی صورت میں ہوگا کہ جب وہ اس طریقے سے خرچ کرے، یعنی کہ آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ جتنے پیسوں کی آپ چیز لے رکھے ہیں آپ کو اس سے زیادہ کا، جیسے نہیں ہم کہتے ہیں کہ یار لاکھ روپے اپنا یار کروڑوں کی جو ہے وہ ہم نے فائدہ حاصل کر لیا، ایک ازمپشنس کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے تو یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ دی ہوئی ہیں ڈیفرنٹ پوائنٹس کے الف شے سے جو آپ کو جو افادہ ہوا اس کو الف قیمت پر آپ تقسیم کریں گے تو آپ کے پاس پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پاس جو افادہ آ رہا ہے اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا یا نقصان۔ اسی طرح کسی اور بھی کسی چیز سے جو آپ کو فائدہ ہوا اس کو بھی جو اشیاء کی قیمت ہے اس پر تقسیم کریں گے۔ اس طرح جتنی بھی اشیاء آپ کے پاس ہیں اس سے فائدہ ہونے والے افادے کو آپ اس کی قیمت پر تقسیم کریں گے تو آپ کے پاس یہ جواب کیا پیپر میں آپ نے ایز اٹ از لے کے آ جانا ہے، صرف یہاں پر آپ کو سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر انہوں نے ایک ایگزامپل کر کے بھی دے دیا کہ فرض کیجئے کہ الف شے کا مختمم افادہ 20 اکائی اور اس کی جو قیمت ہے وہ 4 روپے ہے، تو 20 کو 4 پر جو ہے وہ تقسیم کریں گے تو ہر اکائی سے آپ کو 5 کا افادہ حاصل ہو رہا ہے۔ اس طرح یہ انہوں نے 30 سے کیا تو یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے، یہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے، کچھ سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ پھر دیکھیں 28 کو 4 پہ تقسیم کیا تو 7 جواب آ گیا۔ اس طریقے سے یہ فارمولہ آپ نے رکھ لینا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب آگے بات کرتے ہیں جی قانون مساوی افادہ مختمم کی عملی افادیت کے، ہماری ڈیلی زندگی میں اس کے کیا فائدہ ہے۔ تو جیسا کہ اس باب میں بار بار اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ قانون مساوی افادہ صرف دولت کا ایک بہت ہی اہم قانون ہے۔ اس قانون کا دوسرا نام قانون استبلال بھی ہے، اگرچہ بنیادی طور پر اس کا تعلق صارف کے طرز عمل سے ہے، لیکن جو اصول اس تحت میں کار فرما ہے وہ معیشت کے دیگر شعبوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس قانون کی عملی اہمیت درجہ تفصیل سے بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے جی صرف دولت۔ گزشتہ صفحات میں آپ تفصیلی طور پر مطالعہ کر چکے ہیں کہ یہ قانون عمل صرف کا بہت ہی اہم قانون ہے، کیونکہ کوئی صارف اپنی محدود آمدنی سے اس صورت میں زیادہ تسکین حاصل کر سکتا ہے جب وہ مختلف اشیاء پر اس طرح رقم خرچ کرے کہ ہر شے پر خرچ کی جانے والی زر کی آخری اکائی کا مختمم افادہ ایک دوسرے کے برابر آ جائے۔ پیدائش دولت ہے جی، دولت کی پیداوار کے شعبے میں بھی یہ قانون کاروباری لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ جس طرح ایک صارف اپنے افادہ مختمم کو
برابر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح ایک آجر بھی اپنے محدود مالی وسائل کو مختلف عاملین پیداوار کی خدمات حاصل کرنے کے لیے اس طرح استعمال کرتا ہے کہ ہر عامل پیداوار کی مختمم پیداوار اور باللحاظ قیمت ایک دوسرے کے برابر ہو جائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تقسیم دولت کسی ملک میں سال بھر میں پیدا ہونے والی قومی آمدنی عاملین پیداوار یعنی زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم میں لگان، سود، اجرت اور نفع کی شکل میں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ ایک آجر اپنے کاروبار میں مختلف عاملین پیدائش ایک دوسرے کے ساتھ بدل کر استعمال کرتا ہے، حتیٰ کہ تمام عاملین پیداوار کی مختمم پیداوار ان کو دیے جانے والے معاوضے یا قیمت کے برابر ہو جاتی ہے۔ مثلاً آجر مزدوروں کو جو تنخواہ دے گا اس رقم کے برابر ہوگی جو مختمم مزدور کی مختمم پیداوار فروخت کر کے آجر کو حاصل ہونے کی توقع ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جی سرکاری مالیات کے شعبے میں قانون استبدال، جو کہ قانون مساوی افادہ مختمم کا دوسرا نام ہے، مختلف شعبے میں حکومت کی رہنمائی بھی کرتا ہے، چونکہ حکومت کا مقصد معاشرے کی فلاح و بہبود میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے محدود وسائل جو کہ زیادہ تر لوگوں پر ٹیکس لگا کر وصول کیے جاتے ہیں، اسے خرچ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ یہ ایسی صورت ممکن ہے جب کسی مد میں خرچ کیے گئے آخری روپے کا مختمم افادہ کسی دوسری مد میں خرچ کیے گئے آخری روپے کا مختمم افادے کے برابر ہو جائے۔ اچھا، اس کے بعد جی اس قانون پر جو تنقید کی گئی ہے وہ کیا ہے، وہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے قانون مساوی افادہ مختمم پر کچھ جو معاشرت دان تھے انہوں نے اعتراض کیے۔ سب سے پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ بہت سی اشیاء تقسیم پذیر نہیں ہے۔ مختلف اشیاء کا مختمم افادہ اسی صورت میں ایک دوسرے کے برابر ہو سکتا ہے اگر انہیں چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم کیا جا سکے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایسے ممکن ہو۔ مثلا اگر ایک شخص کے سامنے یہ مسئلہ ہو کہ وہ اپنی رقم سے ایک مکان خریدے گا یا اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دے، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تھوڑا سا مکان خرید لے اور اپنے بیٹے کو تھوڑی سی تعلیم دے دے۔ ٹھیک ہے جی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر اس قانون کا اطلاق نہیں ہے، جیسا کہ مثال سے آپ لوگوں کو سمجھا دیا گیا ہے۔ اگلا ہے جی وقت کا مسئلہ۔ پائیدار اشیاء صرف صرفی سے دیر تک افادہ حاصل ہوتا ہے۔ مثلاً ٹیلی ویژن، ریفریجریٹر، موٹر کار کئی سال تک زیر استعمال رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ چیزوں کی پائیداری قانون کو غلط ثابت کرتی ہے، بلکہ صرف قانون کا اطلاق پیش کرنے میں مشکل آتی ہے۔ ہم نے اوپر دال اور چاول کی بات کی، یہ تو وقتی چیزیں ہیں، لیکن وہ چیزیں جن کا فائدہ کافی زیادہ دیر تک رہتا ہے ان میں یہ اس قانون کا اطلاق کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگلا ہے جی مصارف کی بے خبری۔ یہ ضروری نہیں کہ صارفین کو ہمیشہ کسی شے کا نعم البدل کا علم ہو، اس وجہ سے ان کے لیے مختلف اشیاء پر اخراجات کی ترتیب کو بدلنا ممکن نہیں رہتا۔ کچھ چیزیں ہم مہنگی لے رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں ان کے متبادل کا پتہ نہیں ہوتا، تو اس لیے بھی یہ پھر قانون جو ہے وہ لاگو نہیں ہو رہا ہوتا۔ رسم و رواج کا اثر۔ بعض اوقات لوگ لاشعوری طور پر محض معاشرتی رسم و رواج کے زیر اثر مختلف اشیاء پر خرچ برداشت کرتے ہیں۔ اس طرح ممکن ہے کہ انہیں اپنی رقم سے زیادہ افادہ حاصل نہ ہو سکے۔ جب ہم شادی بیاہوں پر رسموں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں تو پھر وہ جو خرچہ ہم کرتے ہیں اس سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ نمود و نمائش کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی افادہ کی مقدار کی پیمائش ممکن نہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو اوپر بتا رہا ہوں کہ دال کھانے سے 3 اکائیوں کا ہوا، یہ ہم خود سے ایزیوم کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ایگزامپل دی جا رہی ہے، یہ کنفرم نہیں ہے۔